بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے پہلے کلمے کا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ زندگی کی تمام مشکلات کے جڑ سے خاتمے کے لیے نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ آپ مشکلات، پریشانیوں اور مصیبتوں میں گھرے ہوں اور آپ کو کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو اور آپ ان تمام مسائل، تمام الجھنوں، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہوں، ان کے جڑ سے خاتمے کے لیے، تمام مشکلات کے حل کے لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو کلمہ طیبہ کے مختلف وظائف بتاؤں گی۔ ان وظائف کی برکتوں سے انشاءاللہ مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو وظائف کی طرف جانے سے پہلے تمام احباب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک ساری مخلوق کے سامنے میری امت کے ایک آدمی کو لائے گا اور اس کے سامنے گناہوں کے 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے۔ ہر رجسٹر حد نگاہ تک پھیلا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے پوچھے گا، تو اپنے ان اعمال میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ کیا نامہ اعمال تیار کرنے والے میرے کاتبوں نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ آدمی کہے گا، نہیں یا اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اچھا ٹھہرو، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی بھی ہے اور آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول تحریر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، نامہ اعمال وزن ہونے کی جگہ چلے جاؤ۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ، اس چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے کو میرے گناہوں کے ڈھیر سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، بندے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب ضرور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں کے ڈھیر ترازو کے ایک پلڑے میں اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ گناہوں کے رجسٹر ہلکے ثابت ہوں گے اور کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نام سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ اپنے مسائل کا 100% حل چاہتے ہیں تو پہلے کلمے کا دن رات ورد کریں، 1 نصاب 2 نصاب پڑھتے رہیں، ورد کرتے رہیں، پھر دیکھیے گا کہ کیسے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں، مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گی انشاءاللہ۔ مسائل ایسے حل ہوں گے جیسے کبھی آپ کی زندگی میں تھے ہی نہیں۔ کلمے کے نصاب اور ترتیب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کے فوائد اور فضائل بتاتی ہوں۔ شیخ ابو زید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے۔ میں نے یہ سن کر 1 نصاب یعنی 70,000 مرتبہ اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا اور کئی نصاب پڑھ کر اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنا لیے۔ انہی دنوں ہمارا ایک نوجوان ہمارے ساتھ رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، جنت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے، یعنی جاگتے ہوئے جنت اور دوزخ کو دیکھتا ہے۔ لیکن لوگوں کو شک تھا کہ پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ اچانک اس نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے اور اس کی حالت مجھے نظر آئی۔
تو قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی گھبراہٹ دیکھی، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دیتا ہوں جس سے اس کی سچائی کا بھی تجربہ ہو جائے گا مجھے، تو میں نے ایک نصاب یعنی 70,000 مرتبہ کلمہ اس کی ماں کو بخش دیا، دل میں چپکے سے بخشا، میرے اور میرے اللہ کے سوا کسی کو خبر نہ تھی۔ جیسے ہی میں نے وہ نصاب بخشا تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میری ماں سے عذاب ہٹا لیا گیا ہے۔ تو قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس قصہ سے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو اس برکت کا جو 70,000 کی تعداد پڑھنے پر میں نے سنی تھی، اور دوسرا تجربہ یہ ہوا کہ اس نوجوان کی سچائی کا مجھے یقین ہو گیا۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کلمے کے نصاب کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 یا 200 مرتبہ پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ 1 مرتبہ پڑھیے، پھر دوبارہ ورد شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اسی طرح 70,000 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ جو کلمہ 70,000 مرتبہ پڑھنے سے مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سے کامیابی مل جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تو وہی کلمہ 70,000 مرتبہ پڑھنے سے مرنے کی پہلے والی زندگی کے مسائل بھی ضرور حل ہوں گے انشاءاللہ۔ بس یقین کامل کے ساتھ عمل کریں، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے آپ کلمے کا ورد کریں، پھر دیکھیں کہ کیسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ مکمل یقین کے ساتھ پڑھیے گا، پھر مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تو آپ یہی عمل کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کلمہ کی فضیلت، جو کوئی کلمہ کو دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اور اگر کوئی اپنے مرحوم کے لیے 2.25 لاکھ یا 1 لاکھ کا ورد کرے گا اور ثواب پہنچائے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک اسے عذاب سے نجات دے گا، اور جو اپنے لیے ورد کرے گا تو جنت کا حقدار ہوگا اور جہنم سے اس کی خلاصی ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ ہے، میں آپ سے شیئر کرتی چلوں۔ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، روزگار کی پریشانی ہے، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ اچھی جاب چاہتے ہیں، رشتوں کی بندش ہے، مالی مشکلات ہیں، آپ کے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو پریشانیاں ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، اولاد کی نافرمانی، پہاڑ جیسا قرض ہے، آپ سے قرض کی رقم کا انتظام نہیں ہو پا رہا، لا علاج بیماریاں، بیرون ملک جانے کی خواہش، حج کی تڑپ، اپنا گھر، اپنی سواری، گھریلو الجھنوں کا خاتمہ، ناممکن مشکلات کا خاتمہ، الغرض کوئی بھی حل نہ ہونے والا مسئلہ ہو، کوئی بھی ایسی پریشانی ہو جس کا آپ کو کوئی حل نظر نہ آتا ہو، تو آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ نہایت ہی آسان، خاص اور مجرب عمل ہے، اور ان تمام وظائف کو کرنے کی اجازت عام ہے۔ میرے جو بہن بھائی یہ وظائف کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ کو ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ وظیفہ نہایت ہی آسان ہے۔ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے دن یا رات میں کسی بھی وقت باوضو حالت میں یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو کسی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، یا دن میں آپ کو ٹائم نہ ملے تو آپ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اول آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر لا الہ الا اللہ کا ورد آپ نے 1000 مرتبہ کرنا ہے۔ آپ نے 1000 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ آپ ایک 100 دانوں والی تسبیح لے لیں، آپ 100 دانے پڑھیں گے اور آپ 10 تسبیحیں پڑھیں گے تو 1000 مرتبہ کی تعداد ہو جائے گی۔ آپ 1000 مرتبہ جب ورد کر لیں، آخر میں پھر آپ درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھیے، پھر اللہ پاک سے اپنی اس حاجت کے پورا ہونے کے لیے آپ خصوصی طور پر دعا کیجیے گا، تو انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی، جس مقصد میں کامیابی کے لیے آپ روزگار کی پریشانی کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، آپ مالی مشکلات کے لیے کر رہے ہیں، آپ گھریلو ناچاکیوں اور اولاد کی نافرمانی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے،
آپ سے قرض کی رقم کا انتظام نہیں ہو پا رہا تو اس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ نے جس مقصد کے لیے یہ عمل کرنا ہے اس کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تو آپ یہ عمل کریں گے، پھر اللہ رب العزت سے اپنے اس مقصد کے پورا ہونے کے لیے خصوصی طور پر آپ دعا کریں گے، تو انشاءاللہ جو بھی مقصد ہوگا، جس حاجت کے لیے آپ عمل کریں گے، وہ اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے ضرور پوری فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو خود بھی عمل کیجئے، اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ان وظائف سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ احباب یہ مجرب وظائف کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجئے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔